وَأَطْيَبُ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ. ہمارے خطبائے کرام اور بہت سی مقتدر اور اہل علم شخصیات اس بات کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں مختلف سٹیجز میں، جلسوں میں، پروگراموں میں اور ٹی وی چینلز پہ کہ قبر میں جو میت سے سوال ہوں گے، صحیحین میں صرف اور صرف ایک سوال کا ذکر ہے، باقی کتب میں دیگر سوالوں کا ذکر ہے۔ صحیحین میں جس سوال کا ذکر ہے وہ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کے متعلق جو سوال ہوگا وہ صرف صحیحین میں مذکور ہے، باقی نہیں ہے۔ یہ قول تحقیق پر مبنی نہیں ہے، دلائل اس قول کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو دلائل ہے اور جو حقیقت ہے وہ اس قول کے خلاف ہے۔ حالانکہ صحیحین میں یہ سوال تو مذکور ہے صراحتاً ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، لیکن صحیحین میں توحید کے متعلق یعنی اللہ رب العزت کے متعلق جو سوال ہوگا وہ بھی مذکور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صحیح بخاری میں مانن موجود ہے اور صحیح مسلم میں صراحتاً ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 4699، باب ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اس میں حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، اور یہ جو حدیث ہے سوالات کے متعلق حضرت براء ابن عازب سے اصحاب ستہ یعنی کتب ستہ میں یہ روایت مذکور ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہر صاحب جو کتاب ہے کتب ستہ میں کسی نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اس روایت کو، کسی نے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اب امام بخاری کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب سے روایت کر رہے ہیں، المسلم اذا سئل فی القبر، کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا، اب یہاں پہ صیغہ مجہول ذکر کیا ہے، مطلب سوالات کی تفصیل ذکر نہیں کی، لیکن جواب ذکر کیے وہ کیا ہے کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک گواہی یہ دے گا اللہ رب العزت کے متعلق۔ تو لہذا یہ سوال کس کے متعلق ہوا؟ توحید الہی کے متعلق، یعنی من ربک۔ اور دوسرا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ سوال کس کے متعلق ہوا؟ رسالت کے متعلق، یعنی من نبیک۔ تو لہذا صحیح بخاری میں توحید کے متعلق جو سوال ہوگا وہ مانن مذکور ہے، اور صحیح مسلم میں اللہ رب العزت کے متعلق جو سوال ہوگا وہ صراحتاً ذکر ہے۔ حدیث نمبر ہے 2871، اور حضرت براء ابن عازب ہی سے روایت ہے جیسے ہم نے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فی عذاب القبر، کہ یہ عذاب قبر میں نازل ہوئی ہے۔ آگے جملہ غور سے سنیے گا، فَيُقَالُ لَهُ، اس میت سے کہا جائے گا، مطلب پوچھا جائے گا، من ربک۔ یہ سوال صراحتاً صحیح مسلم مذکور ہے، من ربک۔ تو لہذا صحیح مسلم میں صراحتاً دو سوال مذکور ہیں، اور صحیح بخاری میں صراحتاً ایک مذکور ہے اور ایک مانن مذکور ہے۔ اب وہ دوست اور وہ اہل علم شخصیات اور وہ خطباء کرام جو مختلف جلسوں میں، سٹیجز پہ اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ صحیحین میں صرف اور صرف ایک سوال مذکور ہوا جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، تو ہمارا اس کلپ سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ دو سوال مذکور ہیں۔ وَأَطْيَبُ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ.